अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में 14 नौमौलूद बच्चे झुलसकर जान की बाजी हार गए। हस्बे रिवायत कमेटियों के अंबार लगा दिए गए हैं। एक तहकीकाती कमेटी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने तश्कील देकर रिपोर्ट 48 घंटे में पेश करने की हिदायत की है, तो एक इंक्वायरी कमेटी खुद पिम्स इंतजामिया ने बनाई है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन और अरकान ने भी पिम्स आने की खुद तहकीकात का फैसला कर लिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस आने की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की अलग दरख्वास्त दायर की गई है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में हर साने का इख्तिताम कमेटी, नोटिफिकेशन और एक रिपोर्ट पर ही होना है? क्या इन 14 बच्चों की जिंदगियों की कीमत भी एक फाइल और चंद सिफारिशात से अदा हो जाएगी? साने के फौरी बाद सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटा दिया गया। अगर गफलत हुई थी तो क्या सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ ही इस पूरे निजाम के वाहिद जिम्मेदार थे? क्या ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स और नर्सें जवाबदेही से बालातर हैं? क्या बच्चों के अस्पताल या नर्सरी यूनिट की इंतजामिया का कोई किरदार नहीं था? क्या पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कोई सवाल नहीं बनता? अगर हिफाजती इंतजामात नाकाफी थे, अगर फायर सेफ्टी के तकाजे पूरे नहीं थे, अगर हंगामी इनखला का निज़ाम नाकाम हुआ, तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ एक अफसर के कंधों पर कैसे डाली जा सकती है? ताहम नए सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद साहब गुज़िश्ता रात से पिम्स अस्पताल के लॉन में टेंट लगाकर बैठे हैं कि अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाएंगे। कहते हैं कि जब गवर्नेंस ठीक नहीं होती तो फिर ऐसे ही होता है। डॉक्टर्स, नर्स या स्वीपर मेरे सामने से गुजरेंगे तो मुझे हल निकालने की जल्द समझ आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैनुल-अक़वामी मयार और रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। अगर गवर्नेंस ठीक नहीं है तो ये चीजें फिर होंगी। मेरा इरादा है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर। मैं यहाँ पे बैठूंगा, मेरे सामने से डॉक्टर भी गुजरेगा, नर्स भी गुजरेगी, दवाई भी गुजरेगी, गाड़ी भी गुजरेगी, स्वीपर भी गुजरेगा, वो जल्दी समझ आएगी। गुज़िश्ता 36 घंटों में अफसोस और ताज़ियत के बेशुमार बयानात सामने आ गए, मगर किसी एक जिम्मेदार शख्सियत ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि हाँ, ये मेरी नाकामी थी। साने पर तहकीक करने वाली कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान साहब के इंतखाब पर सवालात उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिनका खुद का माजी मुतनाज़ हो वो शफाफ इंक्वायरी कैसे करेंगे? कमेटी में शामिल अराकीन जिनका खुद का एहतसाब करना बनता है वो दूसरों से सवाल करेंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब तो निज़ाम की तब्दीली से पहले बेहतरी की उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं। कहते हैं निज़ाम को बदले बगैर ये वाकयात बंद नहीं हो सकते। कोई भी रिफॉर्म करना चाहूँ तो पहले जंग करनी पड़ती है, ये नहीं ठीक होने वाला। जिस दिन से मैं आया हूँ टोटल जंग चल रही है। कोई रिफॉर्म करना, वहां पर एक जंग कर रही है। ये निजाम बदले बगैर मालिक भाई ये वाकयात बंद नहीं हो सकते। साने पिम्स हादसा था या एक तवील अरसे से नजरअंदाज किया गया खतरा? सीडीए गुज़िश्ता 14 साल से 7 मरतबा पिम्स अस्पताल में फायर प्रिवेंशन और लाइफ सेफ्टी इंतजामात की खामियों की निशानदेही कर चुका। रिकॉर्ड के मुताबिक 28 जून 2012 फायर सेफ्टी नोटिस पिम्स अस्पताल को इशू किया गया। 15 फरवरी 2018 एक फर्दर नोटिस रिगार्डिंग डिफिशिएंसीज उनको जारी किया गया। 17 मई 2018 एक और फायर सेफ्टी नोटिस जारी किया जाता है। 8 अगस्त 2023 को एक और नोटिस जिसमें करेक्टिव मेजर्स की तरफ निशानदेही की जाती है वो जारी किया जाता है। 9 मई 2024 एक और फॉर्मल नोटिस भेजा जाता है और 23 दिसंबर 2024 की वार्निंग में सीडीए ने पिम्स इंतजामिया को हिदायत की कि फायर सेफ्टी आलात की तनसीब में तेजी लाई जाए ताकि किसी बड़े साने से बचा जा सके। अदम तामील पर इस्लामाबाद फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी रेगुलेशन 2010 के तहत जुर्माने समेत कार्रवाई की भी तंबीह की गई। सीडीए ने पिम्स इंतजामिया को आखिरी मरतबा दिसंबर 2025 में अस्पताल के सेफ्टी आलात पर रिपोर्ट लिखते हुए अलर्ट जारी किया था कि फायर फाइटिंग आलात पुराने, अलार्म सिस्टम नाकिस और हिफाजती इकदामात बराए नाम है। सीडीए ने पिम्स इंतजामिया को खबरदार किया था कि अगर बर वक्त इकदामात ना किए गए तो कोई बड़ा सानिया रूनमा हो सकता है। तहकीकाती कमेटी ने सीडीए के इस लेटर को सील कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि आज इस मुल्क में गरीब दुश्मन निज़ाम है। हमने चंद हफ्ते कबल सुना कि निज़ाम नाकाम हो गया। नाकाम निज़ाम कल हमसे 14 बच्चों की जिंदगी छीन कर ले गया। ये मुल्क कहाँ जा रहा है? जो निजाम है वो गरीब दुश्मन निजाम। हमने चंद हफ्ते कबल सुना कि निजाम नाकाम हो गया है। कौन सा निजाम है जो नाकाम हुआ है? ये सवाल हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंसान, बतौर शहरी करना है। निजाम वो नाकाम हुआ है जो कल 14 बच्चों की जिंदगियां हमसे छीन कर ले गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर नून लीग में नई सियासी सफबंदी का इम्कान पैदा हो गया है। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब ने पार्टी कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से
ٹیکنوکریٹ کی مخصوص نشست پر اسمبلی کا حصہ بننے والے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کی بطور وزیر اعظم نامزدگی مسترد کر دی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ وہ افتخار گیلانی کو نہ ووٹ دیں گے اور نہ ہی وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. تاہم جب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ایک غیر منتخب ٹیکنوکریٹ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلے ہوتے ہیں, اس کے کوئی لکھے پڑے رولز نہیں ہوتے. آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. ہماری جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کا زیادہ بہتر جواب وہ دیں گے. یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, اس میں کوئی لکھے پڑے رولز نہیں ہیں. آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اس چیز کو منع نہیں کرتا, تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرح 3 قیدیوں کی نجی اسپتال میں علاج اور بیرون ملک ٹیلی فونک گفتگو کی درخواستوں پر 23 اگست کو کیس فائل ہوا. 24 اگست کو نوٹسز جاری ہوئے اور آج 27 اگست کو محض 1.5 گھنٹے کے دلائل کے بعد جسٹس محمد آصف صاحب نے کیس مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا. ادھر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی جلد سماعت کے لیے دوسری درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کیسز فکسیشن پالیسی توہین عدالت کی فوری سماعت میں رکاوٹ نہیں. حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جان بوجھ کر عمل درآمد نہیں کیا. حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے. انصاف لائرز فورم نے سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کی, جہاں ایڈوکیٹ فیض صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ہمارا کیس آئین و قانون کے مطابق سنا جاتا ہے تو وزیر اعظم کو توہین عدالت کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ حکومت توہین عدالت کیس میں بڑی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کا توہین عدالت کا کیس ہے. اگر ہمارا کیس آئین اور قانون کے مطابق سنا جاتا ہے تو اس گورنمنٹ کو, اس کے پرائم منسٹر کو اور جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو توہین عدالت کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور ناظرین, پیمز میں جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا, کس کی غفلت تھی, کس کا قصور ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اب تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 36 گھنٹوں میں کسی نے نہ ذمہ داری قبول کی, استعفیٰ دینا تو دور کی بات. مہذب معاشروں میں جہاں بار بار مثالیں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ وہاں پہ فریکوینٹلی فائر ڈرلز ہوتے ہیں, وہاں فریکوینٹلی ارتھ کوئک ڈرلز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں, پاکستان میں ڈسپائٹ ریپیٹڈ وارننگز کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا؟ اینڈ ڈسپائٹ ہیوی بجٹ, جو سبسٹینشل اماؤنٹس ان کو بجٹ کی مد میں, مینٹیننس کی مد میں ریلیز کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ سب کدھر جاتا ہے؟ اسی پہ گفتگو ہوگی. سابق ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد, آلسو دا فارمر ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ پاکستان, ڈاکٹر حسن عروج صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ویری گریٹفل ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اتنا انتہائی دل دہلانے دینے والا دردناک سانحہ پیش آیا, 14 نومولود بچوں کی جو ہلاکت کا معاملہ ہے, اور جس طرح سے یہ پورا انفولڈ ہوا ہے, ڈسپائٹ لائک آئی سیڈ ریپیٹڈ وارننگز فرام دا سی ڈی اے, فائر سیفٹی کے جو اکوپمنٹ انسٹال کرنے کے حوالے سے, اوور آل آپ کی میں ایک گفتگو گزشتہ روز بھی سن رہی تھی, آپ نے اس کو ایک آپریشنل فیلئر قرار دیا ہے. آئیڈیلی اس طرح کے سانحے کے بعد ہیڈز شوڈ ہیو رولڈ. سر, ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک بہت ہی غمزدہ دن تھا کل بھی, آج بھی بہت بوجھل ہے دل و دماغ کہ یہ معصوم 14 معصوم بچے کم نہیں ہوتے, کسی کی ایک کی بھی جان جائے. اب یہ, اور دوسرا سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے اس ملک میں وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ابھی تک آپٹکس چل رہی ہے. ایک کمیٹی بن گئی, فیڈرل سیکرٹری کو ہٹا دیا. فیڈرل سیکرٹری 20 کلومیٹر دور بیٹھتا ہے, نہ اس کا کام ہے پیمس میں اگر کسی ایمبولینس کا ٹائر تبدیل کروانا ہے یا کوئی سپارک ہوتا ہے پلگ, ایک فیڈرل سیکرٹری کا کام ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اور مذاق ہمیں نہیں اڑوانا چاہیے اپنی قوم کا, کیونکہ ساری دنیا میں ایک پاکستان کے آپ ہیلتھ انڈیکیٹرز دیکھیں وہ تو خراب تھے ہی تھے, لیکن گورننس کے, یہ ہاسپٹل کی گورننس کے انڈیکیٹرز کس قدر خراب ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب, وہ جو نئے آپ نے فیڈرل ہیلتھ سیکرٹری کی بات کی, جو نئے ہیلتھ سیکرٹری جن کو لگایا گیا ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ان کے اوپر ماضی میں بڑے کرپشن کے چارجز تھے, بٹ ہسپتال کے وہ لان میں ٹینٹ لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ جب تک معاملات حل بہتر نہیں ہو جاتے وہ ٹینٹ لگا کر ہی بیٹھے رہیں گے. دیکھیے, مجھے آپ ایک بات بتائیے, یہ رول کس کا ہے؟ آپ جو ہاسپٹل کا آپریشنل ہیڈ ہے, جس نے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور, سیکنڈ ٹو سیکنڈ دیکھنا ہوتا ہے, چیزوں کو انفورس کروانا ہوتا ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کئی بار 688 بلڈنگز کا معائنہ کیا, ان کی اسیسمنٹ کی. 300 بلڈنگز میں کمیاں نکلیں, اس میں فائر
जैसी सर्विस की भी कोताहियां और गैप्स निकले, जिसमें पिम्स भी शामिल था। और सीडीए ने बड़ा क्लियरली लिखा, नोटिस दिए कि आप अपने फायर सिस्टम को ठीक कीजिए, ना फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ना स्प्रिंकल वाटर है, ना कोई चेन ऑफ कमांड है जो रिस्पॉन्ड करे। और यही हुआ, सब लोग भाग गए क्योंकि ना कोई ट्रेनिंग है। लेकिन जो एक मुहावरा है ना, इनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी कि भाई हमें नोटिस आ रहा है। कभी भी एक हॉस्पिटल, एक बहुत, और खासतौर पे पिम्स जो है एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये इट वाज सपोज्ड टू बी ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। अब उधर ये हालत है कि अगर फायर का निजाम नहीं है, फिर आप तालों की, मैं आपको एक मंतक बताता हूं। ताले लगे हुए थे, आप बनाते हैं एग्जिट और एंट्री को जितना आप सहूलत वाला बनाते हैं कि अगर कोई वाकई की सूरत में जलजला आए, आग लगे तो कोई भाग सके, इधर उधर ताले लगा दिए। ताला एक और चीज शो करती है कि आपको पिम्स की, आपको अपनी सिक्योरिटी पे एतबार नहीं है। इसका मतलब है कि वहां से बच्चे को उठा के ले जाए तो आपने उधर ताले लगा दिए। आप अपने सिक्योरिटी को मजबूत कीजिए कि वहां से कोई बच्चा ना गायब हो। एंड दी ऑडेसिटी, डॉक्टर साहब, आपने गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू सुनी होगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब जो है वो खुद ये बात एडमिट कर रहे थे कि इन्फेंट्स थेफ्ट की वजह से हमने, ये बच्चे चोरी हो जाते हैं, इसकी वजह से ताला लगाना पड़ता है। नहीं, लेकिन आपकी ताले, अगर सिक्योरिटी का इलाज होता, अब वाकया हो गया ना इतना बड़ा, अब तालों की ही वजह से ये वाकया, अगर दरवाजे खुले होते तो वो कम से कम उनको सफोकेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड उनके अंदर ना जाती, और वो कम से कम उन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकता था, जितने भी मैक्सिमम किया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन वो शीशा तोड़ के, वो हब्स की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बर्न्स हो गए, उनकी लंग्स में रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। सो ये जो हम कैंप लगा के बैठ गए हैं, उनका काम नहीं है। ये दोबारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं समझ रहा हूं। लेट द पर्सन डू हिज जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द आंसर। आप मेरिट पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लगाएं। यहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक एनेस्थेटिस्ट है, एक बेहोशी देने वाला डॉक्टर। ठीक है, वो अपनी फील्ड में अच्छे जरूर होंगे, लेकिन उनका क्या काम है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में? उनकी ज़ाहिर प्राइवेट प्रैक्टिस है, उनका क्या दिल लगेगा और कितना टाइम वो देंगे एक हॉस्पिटल को, जब उनको शाम को ऑपरेशन थिएटर में 10 लोग इंतजार कर रहे होंगे, उनकी फीस जमा हो रही होगी। आई मीन दिस इज ए बेसिक फ्लॉ इन द सिस्टम। और फिर ऊपर से जब वो एक कोई ब्लंडर होता है, कोई वो गलती करते हैं, उसको भी कवर की जाती है। तो आप मेरिट पे आप लोग ये पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पॉलीक्लिनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मोस्ट ऑफ दीज आर पॉलिटिकल अपॉइंटीज, और जो लोग इनको लगवाते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और ये सारा दिन पब्लिक रिलेशनिंग कर रहे होते हैं। एक जमाने में मैंने एक स्टडी की थी जिससे पता चला था कि पिम्स का 60 to 70% ऑफ द बजट है वो नेशनल असेंबली के एमएनएज और एमपीएस पे खर्च होता है। अब मुझे बताइए ना, एक गरीब आदमी मतलब कहां जाएगा? और यही फर्क है प्राइवेट। आप देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने वाकयात आग लगने के नहीं हुए जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुए। तभी इस मुल्क का 70% जो आदमी है वो प्राइवेट सेक्टर में इलाज करवाता है जाकर। आपको ये तमाम चीजें झंझोड़ के कह रही हैं, और ये एक टेस्ट केस है हमारे लिए कि जो आग तो जो लगी पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान के नाम को आग लगी हुई है, बिल्कुल, थोड़ा सा हमें कहीं इज्जत मिलती है तो इस तरह के फ्लॉज आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, फेडरल कैपिटल में मतलब सिर्फ 2 ये सरकारी अस्पताल वो मैनेज नहीं हो पा रहे। नहीं, देखें, इसमें दो की बात नहीं है। अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ट्रांसपेरेंट है, आप ऑनेस्ट हैं, आप बिलीव रखते हैं कि आपने डेडिकेशन से काम करना है, तो 2 के बजाय 10 भी हो जाएं तो आपको निजाम अगर बनाना आता है। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही क्लिनिकल साइड के लोग लगा रहे हैं जिनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं लाखों करोड़ों की, तो मुझे आप बताइए वो इंस्टीट्यूशन को क्या, ये एक बुनियादी सा एक फ्लॉ है, वो इंस्टीट्यूशन को क्या टाइम देंगे? उनका तो सारा दिल इसमें लगेगा कि हम जल्दी से यहां से फारिग होके जाएं। जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो उसको एंजॉय करते हैं, वो ना राउंड्स करते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आई वाज क्वाइट यंग, कि जब पिम्स नया बना था तो जनरल अकरम और ब्रिगेडियर बर्की
ہی واز ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر, لیکن ان میں اتنا ایتھکس تھا کہ وہ صبح صبح جب آتے تھے تو وائٹ اوور آل پہن کے خود پرسنلی راؤنڈ پہ جایا کرتے تھے. اب آج کل کے جو سی ای اوز ہیں وہ ٹھنڈے کمروں میں, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اپنی پبلک ریلیشننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور مجال ہے کہ کسی جگہ آپ مجھے بتائیے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اگر راؤنڈ پہ کہیں جائے گا تو وہاں کا سیکیورٹی, وہاں کا میڈیکل, وہاں کی ہیلتھ, وہاں کی لیبورٹری بہتر نہیں ہوگی جب انہیں ڈر ہوگا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کسی وقت بھی چیکنگ کے لیے آ سکتا ہے. سر ہمارا تو گلہ یہی ہے کہ اگر اس ملک کے ایون جو اشرافیہ ہیں, حکمران ہیں, وہ اگر سرکاری اسپتالوں میں ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوں اپنے اہل خانہ کا, تو شاید اس کے جو تمام یہ جو ہم آج سوال بھی اٹھا رہے ہیں, کیونکہ غریب ہی ہمیشہ اس سسٹم کی اور اس قسم کے سانے میں بھیڑ چڑھتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں ان پلیس نظر آئے. اگر تو ہمارے یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں جانا شروع ہو جائے, انسٹیڈ آف گیونگ پرائیورٹی اینڈ ٹیکنگ آپشنز آف گوئنگ ابراڈ. بٹ میں ڈاکٹر صاحب, یہ جو کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اور بیمز نے انٹرنلی بھی کمیٹی بنائی ہے, بٹ آپ کیا امید رکھتے ہیں وہ کمیٹی کی جس کے حوالے سے پہلے ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹ کمپوزز آف دوز پیپل, اٹ کمپرائزز آف دوز پیپل ہو شوڈ بی کویسچنڈ, انسٹیڈ دے ول بی کویسچننگ ادرس, وہ دوسروں سے سوال کر رہے ہوں گے, وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. سو آپ کو کچھ نکلتا نظر آ رہا ہے, یا 2 روز کے بعد ہم پھر کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں, یہی کمیٹیز ہیں, یہی ایک دوسرے کی تعلق داری ہے, یہی ایک دوسرے کو غلطیاں کرنے والے ہیں اور بچانے والے اسی کمیٹیوں میں موجود ہیں. میری اطلاع کے مطابق کمیٹی میں ایسے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بڑا کلیئر کٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دیکھیں, جس طرح میں نے کہا نا, آئی کانٹ بی مائی اون جج. میں اگر اس کمیٹی, میں نے ہی غلطی کی ہے اور میرا ہی نمائندہ اس میں بٹھا دیا گیا ہے, تو وہ مجھے کس طرح مطلب یہ کہ مجرم قرار دے گا, یا کس طرح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یا ایمانداری سے وہ کوئی رپورٹ نکالے گا. چنانچہ یہ لمحہ فکریہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو کولیپس کا صحیح ورڈ ہے وہ ادھر ہم یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ ہاسپٹل میں آگ تو لگی ہے, لیکن یہ ہر محکمے میں یہی مسائل چل رہے ہیں. آپ ابھی کسی ایک 10 دن بعد کہیں اور واقعہ ہو جائے گا, جب تک میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا اور جب تک تھوڑا سا شور شرابہ ہوگا اس وقت تک اس کو اہمیت دی جائے گی. پھر جب یہ لوگ آپٹکس پہ بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں, حالانکہ موریلٹی, پروفیشنلزم, یو سی ایتھکس, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. ہمارے جو بزرگوں نے جو ملک کے مشکل سے بنایا تھا اور اس کو آگے ہم نے لے جانا تھا, ہم الٹا پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے. ہمارے پاس ایس او پیز بھی ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بھی ہیں, ہمارے پاس پالیسیز بھی ہیں, ہمارے پاس گائیڈ لائنز بھی ہیں, ہمارے پاس پروسیجر مینولز بھی ہیں. پلاننگ میں کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے جو ناموجود ہو ہمارے پاس. بس ہمیں ایک ول کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. ول نہیں ہے پھر آیا کہ نہیں, ہم امپلیمنٹ نہیں, ہم فیلڈ میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہاں ول, جی بالکل بالکل, there is no will. ول ہو تو ہم جا کے امپلیمنٹ کریں, کیونکہ اس میں پین اس میں تھوڑا درد اٹھانا پڑتا ہے نا آپ کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کورونا ہوا تو میری والدہ بیڈ ریڈن تھیں اور آلموسٹ سیمی کانشیس تھیں, لیکن ایز اے ڈائریکٹر جنرل میں سلمز میں جاتا تھا کیونکہ میری ٹیم ڈی موٹیویٹ نہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے پولیو کے ورکرز پہ جب حملہ ہوا تو میں سب سے پہلے میں گیا تھا, تاکہ ایک دم سے پولیو مہم جو ہے, آپ کو ایک لیڈر کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, مانیٹر کرنا پڑتا ہے, اچھے ریزلٹس کے لیے, کوالٹی کے لیے آپ کو خود پرسنلی رول ماڈل بننا پڑتا ہے. بالکل, بجائے اس کے کہ آپ غلطیاں کرتے پھریں اور اس کو پھر کمیٹیاں بنیں جس میں اپنے آدمی ہوں اور وہ حشپ ہو جائیں, اور آپٹکس کے لیے آپ 1-2 لوگوں کو سسپینڈ کر دیں اور چند دنوں بعد آپ بھول جائیں. اور ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے صرف میرا ایک آخری سوال, یہ جو سٹاف, کیونکہ جب میں فیملیز سے بھی بات کہی تھی اور جو تمام فیملیز کے اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں منظر عام پر, سب کا گلہ اس بات پہ ہے کہ سٹاف موجود نہیں تھا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے ریسکیو کر رہے تھے, اپنے پیاروں کو جو ہے وہاں سے باہر نکال رہے تھے. سٹاف کا نہ ہونا, اور آپ نے کہا کہ اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے ٹیسٹ کیس. سٹاف کو جو ڈیوٹی ڈاکٹرز تھے وہاں پر ان کی غیر موجودگی پہ, ان کو آپ کے خیال میں سیک کرنا چاہیے, اور جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جس کے تمام ملبہ کیونکہ ان کے سر پہ ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں ٹراما میں ہوں, اس وقت ایک ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے ایکشنز لینے کی ضرورت ہے.
जी देखें, स्टाफ को किसी ने हिदायत दी थी कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो आपको यहां से भागना नहीं है। मैं तो समझता हूं कि स्टाफ का वही रवैया है जो बाकी कल्चर था उस उधर। आपको पता है कनाडा में, आप कनाडा छोड़ें, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर कोई एक्सीडेंट हो और कोई आदमी को जख्म आया हो और आप वहां से गुजर रहे हो, आप अगर उसको देखकर गुजर जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा आपकी गाड़ी को नोट कर लेता है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो स्टाफ का भाग जाना इज ए क्राइम। लेकिन ये कोई उन्हें बताएगा कि अगर कोई आग लगे या किसी का खून हो रहा, किसी का खून बह रहा हो या कोई और वाकया हो रहा हो, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू रेस्क्यू। एब्सोल्युटली। जब आप ये बताएंगे स्टाफ को, और अगर कोई वहां से गया तो वो सस्पेंड होगा 100%। उनके पास 100 बहाने होंगे स्टाफ के पास जी कि मैं तो उधर मौजूद नहीं था, कैमरा खराब था। तो ये एक बड़ी खिचड़ी सी पड़ी हुई है, क्योंकि हर शख्स इसमें अपने सेविंग देयर ओन स्किन, कि कोई स्टाफ पे डाल रहा और है, ये कोई उस पे ओवरऑल डाल जो रहा है। कल्चर है डॉक्टर साहब, वो बड़ा एक थिक स्किन्ड कल्चर नजर आता है कि जहाँ पर कसूर होता है लेकिन कोई जिम्मेदारी ना कबूल करता है, और फिर इस्तीफे का इनसे मुतालबा क्या ही किया जाए कि जहाँ पर जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। पर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। हसन उरूज साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू गए थे, साबिक डीजी हेल्थ इस्लामाबाद, जिन्होंने बड़े हैरान कुन माजी के भी इंस्टेंसेस इस वक्त सामने रखे कि किस तरह से जो 60 to 70% बजट भी एक वक्त में पिम्स का अगर वो एमएनएस को जा रहा होता था, और जिस तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ का मामला है, नेचुरली अगर पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होंगी, अपॉइंटमेंट्स मेरिट पर नहीं होंगी, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओन करने के लिए आज जिस तरह का हमें हाल नज़र आ रहा है। और फिर ये एक सेक्रेटरी हेल्थ जो अब इस वक्त तैनात किए गए हैं, वो टेंट लगा के अस्पताल के लॉन में बैठ गए हैं कि जब तक मामलात हल नहीं हो जाते। उनके टेंट लगा कर बैठने से क्या वो तमाम प्रोसीजर जो गाइडलाइंस जो डॉक्टर साहब भी जिनका जिक्र कर रहे थे, जो कि मौजूद हैं लेकिन सिर्फ इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी रिक्वायर्ड है, विल रिक्वायर्ड है, वो किधर से लाया जाएगा। और दुनिया भर की जहाँ पर मिसालें सामने रखी जाती हैं, आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, जापान की, चीन की, दीगर ममालिक की मिसालें आपके सामने रखी जा रही है कि किस तरह से ज़लज़ले के वक्त में NICU जो नर्सरीज होती है जहाँ पर न्यू बॉर्न बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं, किस तरह से जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो छोड़ के नहीं जाता, बच्चों को वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहता है। सो तमाम अब सोशल मीडिया पे भी इनको और टीवी टॉक शोज़ में भी इनको झंझोड़ा जाएगा, हुक्मरानों से सवाल किया जाएगा, और सिर्फ ये किसी को 120 दिन के लिए सस्पेंड कर देने से मामला हल नहीं हो जाएगा। जो वार्निंग्स रिपीटेडली दी जा रही थी पिछले कई सालों से, और अब जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ओवरऑल कोई 688 बिल्डिंग्स के करीब जो है एक वक्त में बताया जा रहा है कि जहाँ पर चीज़ें इन प्लेस नहीं है, जहाँ पर फायर जो आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल होना है या फिर उसके दीगर जो सेफ्टी एग्जिट्स हैं उसके हवाले से जो कंसर्न्स पाए जाते हैं, उनको कौन चेक करेगा, उनको कौन यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त अवाम जो है वो बड़े एक वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं, जिस किस्म के सानियात हमें आए रोज़ जो है वो रिपोर्ट करने पड़े हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर साद रसूल साहब, सीनियर माहिर कानून। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें पैनल में हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। और मुनीफ फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मुनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि पिम्स का जो इतना बड़ा सानिया गुज़िश्ता रोज़ वाक़े हुआ है और उसके बाद बयानात हम देख रहे हैं, अभी तक किसी ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऑल्दो एक ऑपरेशनल फेलियर जितना बड़ा हाईलाइट हो रहा है, कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बना दी है, रिपोर्ट कल आएगी। एक जो सेक्रेटरी हेल्थ आए हैं वो लॉन में टेंट लगा कर बैठ गए कि जब तक मामलात हल नहीं हो जाते तो वो टेंट लगा के बैठे रहेंगे। हाउ बैड आर दीज ऑप्टिक्स? और आपको कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है इतने बड़े साने के बाद? कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है इस मौजूदा हुकूमत की? देखिए, कल के साने के ऊपर बात तो करते हुए ना किसी के पास अल्फाज हैं इसको बयान करने के, ना कम से कम मुझ जैसे शख्स में कोई दिल है उस पर मुनासिब कोई बात करने का, बल्कि कोशिश ये की जा रही है, मैं अपनी तो मैं बात करूं कि कल से किसी तरीके इसके बारे में ना सोचना पड़े तो कोई दिन गुजर सकता है, वरना तो एक लम्हा कुरान मजीद की आयत है कि उस दिन उस बच्ची से पूछा जाएगा जिसे दफना दिया गया कि तुम्हें किस जुर्म के तहत दफना दिया गया। तो अगर उस बच्ची से पूछा जाएगा तो जो बच्चियां और बच्चे पिम्स में थे, जो थर में पानी की वजह से मर गए, जो वैसे
اس طرح کے سانحوں میں جس میں اسٹیٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہو اور یا اسٹیٹ کے ایکشن کی وجہ سے یا اسٹیٹ کے ان ایکشن کی وجہ سے معصوم جانیں چلی جائیں، تو میرا ناقص عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ان سے بھی وہی سوال پوچھا جائے گا جو قرآن مجید میں اس لڑکی سے پوچھا گیا تھا جس کو زندہ دفنا دیا گیا. اور ہم بطور قوم سب ایکیوزڈ میں ہیں. جس دن وہ فائنل عدالت لگے گی اس دن یہ بچے کٹہرے میں ہوں گے ایز کمپلیننٹس، اور ہم سب لوگ جو پاس کھڑے رہے، جو خاموش رہے، جو ذمہ دار تھے، جو ٹی وی پہ تھے، جنہوں نے بولا، جنہوں نے نہیں بولا، جو کہہ سکتے تھے، جو رک گئے، سب لوگ ہم کٹہرے میں ہوں گے. ان کا مقدمہ ہمارے خلاف ہوگا اور ہمارا کوئی ڈیفنس نہیں ہے اس کے اندر. کچھ عرصے سے بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اب کل پرسوں سے کہ کون رسپانسبل ہے کون نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ پورے نظام میں والنٹیئر کسی نے بھی نہیں کیا. آپ نے سیکٹری ہیلتھ کو نکال دیا، وہ اس نے کہا جی وہ پیمز کا ای ڈی نے کہا نہیں، وہ چیف کمشنر نے کہا نہیں، سیکٹری انٹیریئر انہوں نے کہا نہیں، وہ ہیلتھ سیکٹری انہوں نے کہا نہیں، وہ ہیلتھ منسٹر صاحب آ گئے، وہ کوئی کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کی کیا رسپانسبلٹی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ اسلام آباد، ہم اس وقت بائی دا وے بات کر رہے ہیں کہ فیڈریٹنگ یونٹس بنا دینے چاہیے تاکہ مینجمنٹ بہتر ہو. دو سرکاری اسلام آباد جس میں 2 ہسپتال ہیں اس میں اتنا بڑا سانحہ ہو جائے اور کوئی شخص رسپانسبل نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو. اب ایک کمیٹی بنے گی، وہ کہے گی کچھ آپ رسپانسبل ہیں، کچھ میں رسپانسبل ہوں، کچھ وہ رسپانسبل ہیں، یہ بات اور ہے. لیکن ڈی فیکٹو سسٹم کے اندر نہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لوگ اس کو، جو آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن ہے، نہ وہ اس کی رسپانسبلٹی لے رہی ہے، نہ ہیلتھ منسٹری اس کی رسپانسبلٹی لے رہی ہے، نہ ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن اس کی رسپانسبلٹی لے رہی ہے. اور میں اس میں آخری گزارش کروں کہ قانون یا انکوائری رپورٹ لکھ دینے سے نظام ٹھیک نہیں ہوتے، نظام لوگوں کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک ہوتے ہیں. اور ہمیں جیسے کہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک شعبدہ بازی سی چل رہی ہے، ٹینٹ لگایا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، او بھائی کوئی کام کریں زندگی میں. بالکل فیصل جی، بالکل فیصل صاحب، یہ وہی پیمز ہسپتال ہے کہ جہاں حکومت کی بڑی انسسٹنس رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کا علاج بھی وہیں سے ہو، بلکہ 6 پچھلے جو وہ انجیکشنز ایڈمنسٹر ہوئے ہیں وہ بھی اسی اسپتال میں ہوئے ہیں. آپ کو پچھلے ہفتے وہ انجیوگرافی کی جو مشین تھی جو غیر فعال نکلی، اس کا بھی آپ کو ایپیسوڈز آپ کے سامنے ہیں. تو کتنا کوئی آپ کے خیال میں حکومت پر ایک دباؤ آ گیا ہے اس پورے منظرنامے میں، ایون ایک سابق وزیر اعظم کو شفا اسپتال اب منتقل کرنے کے حوالے سے؟ علینا، گزارش یہ ہے کہ دباؤ تو اس پہ ہونا جس کی کوئی اخلاقیات ہوں، جس میں کوئی شرم ہو، جس میں کوئی اصول ہوں، جس میں کوئی آنکھوں میں حیا ہو. اس حکومت نے تو بالکل ہی ہر حد پار کر دی ہے. جس طرح کے بیہیویئر ان کے منسٹرز کے کر رہے ہیں، وہاں پہ 2 منسٹرز گئے ہیں، کس قسم کی انہوں نے ایروگینس، راؤنیت اور فرونیت اپنے اندر گھسائی ہوئی ہے کہ ان کو تمیز بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بات کس طرح سے کرنی ہے. اور خاص کر جن کے بچے جو ہیں وہ اس اندوناک حادثے میں اس طرح سے جاں بحق ہوئے ہیں. 8 کلومیٹر سے کم وزیر اعظم ہاؤس اور پیمز کا فاصلہ ہے. وزیر اعظم کو اور صدر کو اور یا چیئرمین سینٹ کو یا اسپیکر کو کوئی ایسی مجبوری یا ایسی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم بھی جا کے وہاں پہ 2 منٹ وہ تعزیت کر رہے ہیں. ان کے جانے سے بچے واپس نہیں آتے. ایک جیسچر ہوتا ہے، آپ دکھ بھنڈاتے ہیں. ریاست وہی چلتی ہے جو کہ آپ کے بچوں کی، آپ کی جائیداد کی، زندگی کی حفاظت کریں. یہ ریاست جو ہے یہ لوگوں کے بچے کھا رہی ہے. ان سے اب جو بات آپ نے کی ہے وہ بات، اس میں اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ آپ ان کو یہ سامنے آ گیا سارا کام. اس ہاسپٹل میں آپ پتہ نہیں کبھی گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، ہم تو جاتے ہیں کبھی کبھار. بالکل ہم بھی جاتے ہیں. اس کے ہر کوریڈور میں تالا لگا ہوتا ہے. اس کے ہر کوریڈور میں بندے جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ 1 مہینہ وہاں پہ ایڈمٹ رہی، اور انہوں نے کہا کہ جب بھی مصیبت ہوتی تھی 20 منٹ بعد اس گرمی میں باہر کھڑے ہوئے ہیں. اور سیکیورٹی کا عالم یہ ہے کہ ای ڈی صاحب جو ہیں وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بچے چوری ہو جاتے ہیں، اس لیے تالے لگا دیے. ابھی آپ کو پتہ ہے اس ہاسپٹل میں یہ اس اندوناک حادثے سے پہلے بچے چوہا بچے کھا گئے، بچہ چوری ہو گیا. مطلب اس کو کوئی کہہ کے کسی کے دل پہ، کسی کی زبان پہ لکنت نہیں آتی، دل میں بھر نہیں آتا. کس قدر ظلم ہے، زیادتی ہے.
کہ بچے جو ہیں جن کی آنکھیں بھی کھلی نہیں, جن کے سانس بھی چلے نہیں, اور مائیں جو ہیں وہ اپنے لفت جگر یا اپنی بچیوں کو 3-4 دن جو ہے, علینا آپ ہم اس کو جب ٹراما ہوتا ہے نا, کسی کا مس کیریج ہو جاتا ہے کسی خاتون کا, تو اس کے ساتھ اس کو بہت ٹراما ہوتا ہے. تو یہ تو بچے زندگی میں حیات میں تھے. مطلب کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ 4 سال فجر کے وقت 4 سال بعد بیٹا پیدا ہوا, اور عشاء کے وقت میں نے اس کو, بالکل ہم کہاں پہ چلے گئے. یعنی حادثے ہوتے رہتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں, جو وزیر صحت ہیں, وزیر اعظم ہیں, یا آپ نے سیکٹری کو ایک نمونہ وہ جو ابھی ساتھ نے بتایا آپ کو کہ وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے, اچھی بندر نما لوگ ہیں. مطلب آپ نے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ایم ڈی جو ہے وہ کتنے پاورفل ہیں کہ 14 بچے. بالکل میں منیب صاحب کی طرف بھی لے کے, بالکل فیصل صاحب, یہ بات منیب صاحب گزشتہ سال 23 کروڑ روپے کا جو فنڈز تھے وہ پمس کو ریلیز کیے گئے تھے مینٹیننس کی مد میں. مطلب اس پہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کدھر استعمال ہوئے, اے سی یونٹس تھے یا انکیوبیٹرز تھے. مطلب ابھی آج ہمیں اتنے کوئی جسٹیفیکیشنز نظر آ رہی ہیں ان کے اینڈ سے, اور یہ سیکرٹری ہیلتھ کو سیک کر دینا, سسپینڈ کر دینا فار 120 days, دوسرے کو لے کر آنا, ان کا اپنا پاس جو ہے وہ اتنا اٹس ناٹ دیٹ گڈ. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس میں سے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت از فیلنگ دا ہیٹ؟ اینڈ اس کے پورے تناظر میں جو میں نے فیصل صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ جس پمز اسپتال کی اتنی مثالیں, اور اب سے 2-3 روز پہلے اگین مصطفیٰ کمال صاحب سینٹ کے فلور آف دا ہاؤس بڑی تعریف کر رہے تھے اسی پمز اسپتال کی. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کی جو ہے وہ کوئی چینج آف ہارٹ جو ہے ہمیں نظر آ سکتا ہے ایٹ گورنمنٹ اینڈ؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جو یہ سانحہ ہے پمس کا, ایک تو میں آپ کو ابھی یہ آپ کنفرم کر لیجیے گا, میرے خیال میں چند دن پہلے اسلام آباد کا جو بجٹ ہے نا جو اپروو ہوا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا, بٹ میں نے کلاسز صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا, جی سی ڈی اے کا, تو 152 ارب روپے کا, 152 ارب, یہ کلاسز صاحب نے مجھے کنفرم کیا ہے, روف کلاسز صاحب. اب مجھے صرف ایک بات بتائیں, یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں, 2.5 سال سے یہ حکومت ہے جی, 2.5 سال پلس ایئرز ہو گئے ہیں, جس کو ابھی یہ وزیر اعظم ہاؤس, صدر کے گھر اور جو پارلیمنٹ لاجز ہے, پمز ہسپتال کوئی وہاں سے 5-7-8 کلومیٹر ہوگا. مجھے صرف اتنا بتا دیں, کامن سینس کی بات ہے, اگر ایک ہاسپٹل کی کیپیسٹی نہیں رہی تو آپ جو اتنے پچھلے سال شاید 90 ارب تھا سی ڈی اے کا بجٹ, ایک سال 152 ارب کا ہوا ہے, تو آپ پورے شہر کی لیپا پوتی تو کر رہے ہیں, جہاں انڈر پاس بنا رہے ہیں, کبھی سڑکیں بن رہی ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, کریں, ضرور کریں. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا اسلام آباد کے شہری, کیونکہ یہاں پر فٹ فال آپ کا AJ سے بھی آتا ہے, KP سے بھی آتا ہے, جو سبربز ہیں وہاں سے بھی آتا ہے, پیریفری سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کتنی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ آپ جو, چلے میں پچھلے سال کی بات کرتا ہوں, میں اس سے پچھلے سال کی بات کرتا ہوں کہ یار آپ 15-20-25 ارب اس ایک ہاسپٹل کو لگا کے اس کو اس قابل بنا دیں کہ اگر یہاں روز 15 سے 20 ہزار مریض آئیں تو ان کو کیٹر کیا جا سکے, ہاسپٹل فنکشنل ہو, فائر فائٹنگ کا انتظام ہو. اس سے آپ کو کوئی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کام کرنے سے نہیں روک رہی, کوئی آپ کو سویلین بالادستی. اور سارے ابھی ڈاکٹر حسن عروج جو ہیں, جو فارمر DG ہیلتھ ہیں, وہ ابھی بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ ساری گائیڈ لائن سب چیز ان پلیس ہے, صرف امپلیمنٹیشن کی کمی ہے. حالت یہ ہے, میں نہیں گیا آج تک پمز میں, لیکن میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا کہ میں اسلام آباد میں میرے ایک عزیز ہیں, وہ کاروباری شخصیت ہیں, میں ان سے ملاقات ہوئی, میں ملا, انہوں نے, اور ان کا دیہاتی بیک گراؤنڈ بھی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس گاؤں سے ہمارے کئی مہمان آتے ہیں علاج کے لیے, جو کچھ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, ہم انہیں پمز نہیں لے کے جاتے. تو میں نے کہا جی آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا پمز کتنا بڑا مافیا ہے, یہ تو نچوڑ لیتے ہیں ہر گلی, ہر نکر کے اندر تو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں کے اندر. پمز ہاسپٹل کا انہوں نے مجھے بتایا. بالکل. اب آپ مجھے یہ بتاؤ, کہتے ہیں ہم پریفر کرتے ہیں وہ کہیں اور پنڈی لے جائے, وہاں حالات بہتر ہیں, یہاں اسلام آباد کے اندر حالات یہ ہیں. مجھے صرف جو دیکھیے آپ کے کنسرن, میرا, ہم سب کا, جو ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صرف یہ ہے کہ اگر 2.5 سال کے بعد بھی آپ کو اسلام آباد کا ایک ہاسپٹل
जो इस्लामाबाद में 500 सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, शायद गालिबन 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, अगर आपसे ये मैनेज नहीं होते तो फिर तो आप जितने मर्जी इंतजामी यूनिट छोटे बना दें, अगर इनकॉम्पिटेंस का मेयार ये है तो वहां पर भी यही कुछ सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अलीम खान साहब को मैं कोट जरूर करना चाहती हूँ, मैं साद रसूल साहब आपसे जरूर पूछूंगी ये कि नए सूबे और इंतजामी यूनिट्स अलीम खान साहब कह रहे हैं उसके बगैर आवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं है, जो इस मकसद में साथ देगा वो साथ रहेगा वरना उसको जाना होगा। सो वो तो अब धमकी दे रहे हैं अलीम खान साहब। देखिए जी, अलीम खान साहब एग्जिस्टिंग हाल आपके सामने जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस्लामाबाद जैसे। अलीम खान साहब धमकी दे सकते हैं, अलीम खान साहब इस धमकी की जगह कोई और धमकी भी दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो साथ होगा वो उसको भी जाना पड़ेगा, जो ऊपर होगा। ओ भाई आप देखें तो सही ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। कानून निज़ाम लिख देने से ठीक नहीं होता। 4000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में कम से कम लिखा गया था कि दाउ शैल्ट नॉट किल, आप मर्डर नहीं करेंगे। हमारी पीपीसी में 1860 से लिखा हुआ है। कानून लिख देने से मर्डर्स बंद हो गए। आप अगर नया निज़ाम लिख देंगे, कहेंगे कि ये नया यूनिट होगा, इसके लवाजमात होंगे, इसमें इतने ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे, हर ज़िले का एक चीफ सेक्रेटरी होगा, हर ज़िले का एक आईजी हो, भाई बड़ी अच्छी बात है और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप जिन बंदों को लगाएंगे क्या उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होगा। आपने आज जो सेक्रेटरी हेल्थ लगाए मैं नहीं जानता उन्हें, और जरूर बड़े अच्छे अफसर होंगे, लोग कहते हैं कि नहीं है, भाई उनका कोई हेल्थ का एक्सपीरियंस है, वो पहले कोई पावर में थे, उससे पहले कोई एग्रीकल्चर में थे, उससे पहले कोई उनसे पहले कोई आरडीए में थे, जो रावलपिंडी रिंग रोड का भी एक्सपीरियंस है। मैं यही कह रहा हूं कि उससे पहले आरडीए में थे। भाई आपके पास कोई प्रोफेशनल लोग हैं या नहीं है? ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? क्यों जो शख्स आज सेक्रेटरी वाटर है वो कल सेक्रेटरी एजुकेशन होगा, वही बंदा परसों सेक्रेटरी एनर्जी होगा, वही बंदा अगले दिन सेक्रेटरी ऑयल एंड गैस होगा, उसके नीचे की सारी मशीनरी भी होगी, किसी के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। फिर आप करते क्या है कि आप एक्सपर्टीज को एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स और इस तरह की चीजों से लेके आना चाहते हैं, जो लोग तनख्वाह लेते हैं इस बात के, क्या वो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज के अंदर? और अगर नहीं है तो 50 यूनिट्स में भी नहीं होंगे। अगर एक यूनिट में बन सकते हैं तो 50 में भी बन सकते हैं। फैसल चौधरी साहब, अलीम खान साहब कह रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स ही, नए सूबे ही इस मसले का हल है, आवाम को रिलीफ तभी मिल सकता है। इस्लामाबाद इज अ स्मॉलर यूनिट सर। नहीं, इस्लामाबाद से देखें 18 लाख का तो सबसे बड़ा सूबा, छोटा सूबा तो नहीं बन सकता ना जी। 20-25 लाख टोटल इस्लामाबाद की आबादी है। यही पिम्स को मैं आपको बता दूं कि अगर आप अल-शफा को दे दें, किसी भी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दें, फर्स्ट क्लास चलेगा। हमारा मसला ये है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है अलीना, वो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क लगाए हुए हैं, सिस्टम लगे हुए हैं करप्शन के, यानी टोटल इनकी जो इस्तिताअत है, ताकत है, जहानत है, वो इस पे सर्फ होती है कि हमने इस रूल में से पैसे कैसे बनाने हैं, इसको तोड़ना कैसे, इसको कैसे सर्कुमेंट करना है इनमें से। और आप देखें कि जहाँ पे भी इवन हेल्थ जो कि स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है सरकारी आप बंदे लगा के और इस तरह से मामलात करें। माफिया तो छोटा वर्ड है पिम्स के लिए, पिम्स के लिए माफिया छोटा वर्ड है। वहाँ पे जितने बड़े खांचे हैं, जितनी बड़ी वहाँ पे लोगों की दुकानें खुली हुई हैं, आप सोचे कि मिलियनर्स बिलियनर्स होके। आप अलीम खान साहब की जो बात आप करें, पहले तो अलीम खान साहब की पार्टी में कोई बगावत की खबरें हैं और पहले पार्टी से संभाल लें। दूसरी बात यह है कि अलीम खान साहब भी ज़ाहिर कोशिश करते हैं कि भाई वो मैं भी डेमोगॉग बन जाऊं। आप छोटे सूबे, छोटे यूनिट बिल्कुल 100% बनाए, उसमें कोई किसी को एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपने छोटे सूबे, छोटे यूनिट बनाने हैं, उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा। तो ये तो आप 1953 में पहले ही अपना 1 यूनिट बना के ये तजर्बा हो चुका है, ये कतर में वापस लेना पड़ा। ठीक है जी, आप जब एक अच्छा काम भी करते हैं और लेकिन लोगों के सलाह मशवरे के बगैर करते हैं, फिर आप छोटे सूबों में जब तक सिटी गवर्नमेंट्स नहीं बनाएंगे, जो सिटी गवर्नमेंट्स फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड हो आर्टिकल 140A के तहत, और फिर अगर आप पैसे की तकसीम आर्टिकल 156 के तहत तमाम इलाकों को यकसा मौका फराहम करने
کے لیے نہیں کریں گے اور NFC سے PFC میں چلا جائے گا, اور PFC سے کہاں چلا جاتا ہے کسی کو نہیں پتا. رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ اس بار آپ آج مجھے یہ فرق سلیم صاحب کی فگرز ہیں, کسی جگہ پہ ہم اکٹھے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کے اخراجات کے لیے جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے 1 ٹریلین 1000 ارب روپے, اور ہمارے صوبوں کے اخراجات 10,000 ارب روپے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, آپ کی ٹیکسٹائل بند ہے, آپ کی دکانیں بند ہیں, آپ کی ذمہ دارہ بند ہے, آپ کی تجارت اور کارخانہ مینوفیکچرنگ بند ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور صوبے بنائیں گے. بھائی اس صوبے کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر ان صوبوں کو اگر آپ نے اس طرح سے بنانا ہے, الاؤمنٹ سے ایک طرف آپ نے سینٹرلائزیشن پالیسی اپنائی ہوئی ہے, دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں ڈی سینٹرلائز کریں گے. یہ تو ڈائیکاٹمی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. رائٹ. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں ذرا آزاد کشمیر کے بھی حوالے سے آپ تینوں کے کامنٹ چاہوں گی. نواز شریف صاحب نے بیرسٹر صاحب ایک لے کر آ گئے ہیں, وہ سید افتخار گیلانی صاحب اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے منصب کے لیے. منیب صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ میاں صاحب, اور اب لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی جمہوریت کا جو ہے وہ جمہوریت صحیح کہتے ہیں پھر ہمارے سیاستدان بہترین انتقام ہے. دیکھیے یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو لیا ہے سمجھ سے بالاتر اس لیے ہے کہ دیکھیے اگر یہ اتنا ہی کوئی مقبول فیصلہ ہوتا تو آج جو PMLN کی حالت ہے آزاد کشمیر کے اندر, کہ وہ لوگ جو میاں نواز شریف کے ان کے دیرینہ ساتھی ہیں, شاہ غلام قادر صاحب, راجہ فاروق حیدر صاحب, آپ ان کی ٹویٹس آپ کے نظر سے گزری ہوں گی. اب وہ جو جس طرح کی ریزنٹمنٹ وہاں ہو رہی ہے, بلکہ شاید راجہ صاحب تو ووٹ بھی نہ دیں اور اجلاس میں شرکت بھی نہ کریں. اب یہ جو افتخار گیلانی صاحب ہیں یقینی طور بہت اچھے انرجیٹک شخصیت ہوں گے, لیکن نہ صرف وہ ابھی کا الیکشن انہوں نے وہاں مظفر آباد کی سیٹ سے آ رہے ہیں, بٹ شاید 2021 لیکن وہ میاں صاحب سے سوال ہو رہے ہیں, وہ ووٹ کو عزت دو کا کیا ہوا اس نعرے کا؟ وہ تو ختم ہو چکا ہے بہت پہلے, پتہ نہیں آپ نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے. وہ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی بیک برنر ہوتا ہے, بیک برنر پہ یہ تو برنر سے بھی اتر چکا ہے نا, وہ تو کہیں شیلف ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ تو اتر چکا ہے. پتہ نہیں دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ خود کو جسے کہتے ہیں نا حالات حاضرہ پہ آپ توجہ نہیں دے رہے, آپ حالات حاضرہ پہ توجہ دیں. وہ تو ختم ہو چکا ہے, وہ آپ کو کس وہ تو ختم ہو کے شیلف ہو کے, بلکہ وہ تو جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو والا, وہ تو اس کی کیا اہمیت ہے. اب تو پریگمیٹزم کا دور ہے, روتھلیس پریگمیٹزم کا, اور بس اسی کے حوالے سے سب چلیں گے اور وہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ روتھلیس پریگمیٹزم بڑا بھاری لفظ ہے. اس میں دوسرا لفظ اضافی ہے, پریگمیٹزم کی ضرورت نہیں ہے, روتھلیس کا بنتا ہے. یہ میری منیب صاحب سے گزارش ہے کہ اگر کچھ پریگمیٹزم بھی ہوتی تو بھی روتھلیسنس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر پریگمیٹزم کا تقاضا ہے کہ آپ کسی جگہ کو اس عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں تو قریب چلائیں, پریگمیٹزم کا تقاضا ہے کہ آپ گورننس بہت اچھی نہیں کر سکتے تو مناسب کرنے کی کوشش کریں, پریگمیٹزم کا تقاضا ہے کہ آپ پوری اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے تو کم از کم 2-4 چیزوں کا حساب دے دیں, اگر ہر چیز کا حساب نہیں بھی دے سکتے تو ایک آدھ چیز جس پہ آپ سواری کرتے ہیں کم از کم اس کا حساب دے دیں. پریگمیٹزم تو ہیز گون آؤٹ دی ونڈو, یہ تو صرف روتھلیسنس کا تقاضا ہے. اور میں گزارش کروں کہ بڑے افسوس کی بات ہے, کچھ عرصہ پہلے, اب سے 10-15 سال پہلے یہ بات ہونا شروع ہو گئی تھی پاکستان کے اندر مشرف صاحب کے دور کے بعد کہ پاکستان ایک 2 پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پسند ہو ناپسند ہو, امپرفیکٹ پالیٹکس ہے, کبھی جمہوریت ٹھیک چلتی ہے کبھی اتنی ٹھیک نہیں چلتی, لوگ فیصلے صحیح نہیں کرتے, اس میں موروثیت ہے, اس میں دیگر چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ کچھ نہ کچھ عوام کے بارے میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ایک رائٹ کی ہے ایک لیفٹ کی ہے. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ, میں PTI کو بھی شامل کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی ایک پبلک اپیل باقی تمام لوگوں سے مختلف ہے اور ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کل کو ہو نہ ہو اس لمحے میں عمران خان صاحب کی پرسنل پبلک اپیل مختلف ہے. اس کے علاوہ PTI ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, اس میں سے تمام لوگ تقریباً ایسے گورننس کر رہے ہیں جیسے کہ ان کا آخری ٹائم ہے یہ گورننس کرنے کا, کہ اس کے بعد واپس اب باری نہیں ملے گی. ووٹ شوٹ جو بھی ہوں
آزاد کشمیر میں، پنجاب میں، یہ آخری رائڈ ہے، جتنی بھی اس کو آپ گھسا سکتے ہیں وہ آپ کر لیں، بس اتنی روتھلیسنس ہے. رائٹ. اور فیصل صاحب، میں عظمیٰ خان صاحبہ کی پٹیشن کے حوالے سے بھی میں ذرا کامنٹ چاہ رہی ہوں. ان کی مسلسل یہ دوسری درخواست دائر کی گئی ہے. کین دس بی انٹرٹین فیصل صاحب؟ آپ ریزن وہ کوٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بگڑ رہی ہے. نہیں، مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا کہ انہوں نے ایک اور پٹیشن دائر کی. ان کی جو پٹیشن جی آلریڈی دوسری آج. اچھا، نہیں تو وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ، میں تو آن ریکارڈ ہوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ جو سالیٹری کنفائنمنٹ ہوئی ہے اس میں تو بہت زیادہ 300 دن سے زیادہ جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے وہ تو بڑا ان کو زیادتی کی گئی ہے. اور ایک اس کا ٹول ہوتا ہے علینا، جو آپ ان کو ایک بندے کو ہیومن انٹریکشن نہیں روک دیں، نہ اخباریں نہ ٹی وی، مطلب اس سے زیادہ جو ہے وہ وشیس قسم کا انتقام نہیں لیا جا سکتا کسی سے بھی. اور بڑی زیادتی کی بات ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ آپ یہ کریں. آپ دیکھیے کہ اس وقت فیصل صاحب یہ ایپلیکیشن، سوری یہ ایپلیکیشن کیونکہ سیکنڈ ایپلیکیشن ارلی ہیئرنگ کی ایک ڈسمس ہو چکی ہے، تو یہ ایز آبجیکشن کیس لگ سکتی ہے. سر وضاحت کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. میری ناقصی انڈرسٹینڈنگ میں، کیونکہ فرسٹ ارلی ہیئرنگ ایپلیکیشن پہ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے ارلی ہیئرنگ اس کو سننے کے لیے، لیکن ایز سیکنڈ ایپلیکیشن آبجیکشن کیس کے طور پہ لگ سکتی ہے ان چیمبر ہیئرنگ کے بعد، یہ فکس ہو سکتی ہے. سر ہاؤ وڈ اٹ ورک؟ سر یہ دیکھیں، وہ جو پہلی اپلیکیشن تھی وہ تو کنٹیمپٹ کی ارلی ہیئرنگ تھی نا جی. تو وہ تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جب مین کیس کی تاریخ ہوتی ہے تو موسٹلی وہ تبھی لگتا ہے. بٹ دس اپلیکیشن آن اٹس اون میرٹس، دیکھیں اگر ان کی صحت خراب ہو رہی ہے اور ان کی صحت کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے تو پھر تو یہ اپنے میرٹس پہ بھی لگ سکتی ہے. ایز آبجیکشن کیس تو ڈیفینیٹلی لگ ہی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس پہ آبجیکشنز اگر پلیس ہوتے ہیں تو یہ الارمنگ بات ہے. یہ تو سپریم کورٹ کو بھی بڑی ویجیلنٹ ہو کے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت اور جو اس کے اوپر آپ نے خود، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے تو اس کی موجودگی میں تو آپ یہ اعتراض لگا نہیں سکتے نا جی. تو اگر آپ نے آرڈر کیا ہے تو ان کی وہ ساری جو میڈیکل رپورٹس ہیں یا میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو ذہن میں رکھ کے ہی کیا ہے نا جی جج صاحبان نے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا اور وہ جو پہلی ہے وہ ایک ڈائیورجنٹ اپلیکیشن ہے. منیب صاحب لاسٹ کامنٹ اسی حوالے سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ، کیا عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے آن پارٹ آف دیم کوئی آپ کو ڈیسپریشن تو نہیں لگ رہی ہے کہ 16 ستمبر چونکہ اب اگلی ہیئرنگ ویسے بھی تھی تو اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو فکس کر لیا جائے؟ اور دوسرا یہ جو 3 پٹیشنز آئی ہیں جس پر فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا ہے، وہ جو عمران خان صاحب کے طرز پہ اب جو شفا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کروانے کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی اس پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اور یہ حکومت کو، آپ کو یاد ہوگا اعظم نذیر طارق صاحب کا تو پہلا رسپانس ہی یہی تھا، جو پہلا ریاکشن تھا جب حکومت نظر ثانی کی طرف جانے کا سوچ رہی تھی کہ ہم اور بھی اس طرح کے قیدی جو ہیں وہ درخواست کر سکتے ہیں. پھر لوگوں نے سوال کیا کہ میاں صاحب کے لندن جانے کے حوالے سے اس کے بعد کتنی کوئی درخواستیں آئیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے حکومت کا اس پہ؟ دیکھیے یہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے، کتنا آرگینک ہیں یہ پیٹیشنز، یہ ان کے بارے میں تو ایک سوال ضرور اٹھ سکتا ہے. لیکن میں اگر ذاتی طور پر میرا پرسنل اوپینین کوئی لے تو میں تو کہوں گا جی اللہ کرے الاؤ کر دیں پیٹیشنز کو، اور تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو. اور یہ عمران خان صاحب کو اپنے، اگر وہ عدالت میں اگر الاؤ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا، اس کا روٹ کیا ہوگا پھر؟ بس پھر کیا ہوگا جی، وہ انہوں نے، ان کا ہاتھ سیدھا ہوا ہے، آگے انہوں نے فیصلے نہیں مانے، اب بھی نہیں مانا. اور اب چلیں، اب بھی نہیں مانا وہ خان صاحب کو. ویسے میرے پاس بھی آئی ہے پٹیشن، وہ مجھ سے پوچھا، بڑے ہارڈنڈ کرمنل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لندن جا کے علاج کرانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ہے پریسیڈنٹ ہمارے پاس، اور وہ بھی ہو سکتا ہے. چوئی صاحب کو انگیج کرنا چاہیے. چوئی صاحب سنیں، جو پچھلی پٹیشنز ہیں اس میں احسن بھون صاحب وکیل ہیں یا ان سے کوئی ریلیٹڈ ہے؟ پتہ نہیں سر، میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے. ویسے بریسٹر صاحب جو رول 197 ہے پریزن رولز 1978 کا، اس میں تو کوئی قدغن میں نے نہیں دیکھی ہے کہ آپ پرائیوٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے. میرا تو اس کے اندر بڑا سمپل سی آپ کی اجازت سے دے دینا چاہیے، لندن لے جائے تیری گل. ایک جملہ سب سے پہلے تو اٹس نیچرلی آرکسٹریٹڈ. اس کے اندر کیا دو رہا ہے، if it walks like a duck, if it talks like a duck, it's a duck. تو
लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कभी पहले इस तरह की पिटिशंस नहीं आई, उन्होंने कहा ये आएंगी, वो आ गई, ये तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड सी एक्सरसाइज है। लेकिन मैं इससे थोड़ी सी आगे की गुजारिश करूं कि अगर कोई शख्स बीमार है और वो जेल में है और उसको डॉक्टर्स, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रिजनर की बात करूं, और उसको डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं कि आप फुला इलाज करवाएं जो पिम्स में मौजूद नहीं अल शिफा में मौजूद है, और वो बंदा कहता है कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा, तो क्यों नहीं करवाते इलाज? क्या मसला है इसके अंदर? हर शख्स को सियासी हो गैर सियासी हो, अगर वो कहे कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर्स भी कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरा इलाज फुला अस्पताल में पाकिस्तान से हो सकता है, मैं अपने पैसों पे कराना चाहता हूं, तो उसको जेरे हिरासत रखते हुए उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? आप क्यों चाहते हैं कि लोग मेरा तो ख्याल है कि ये तमाम पिटिशन अलाउ हो जानी चाहिए, सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, बाकी भी सारी पिटिशन अलाउ हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साद रसूल साहब, फैसल चौधरी साहब, मुनीर फारूक साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।